بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیماری جس نے انڈین سنگر الکا یاگنک کو قوت سماعت سے محروم کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مشہور انڈین گلوکارہ الکا یاگنک نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہونے والی ایک وائرل انفیکشن کے باعث ان کی قوت سماعت متاثر ہوئی۔ منگل کے روز انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی تصویر کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق اپنے مداحوں کو آگاہ کیا۔ الکا کا کہنا تھا کہ کچھ ہفتے قبل جب وہ ایک فلائٹ سے اتری تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ وہ بہت کچھ سن نہیں پا رہی ہیں اور انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کے کان میں شدید درد ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق ایک وائرل انفیکشن کے باعث ان کی قوت سماعت کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے اب انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ الکا کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے کئی ہفتے تک سوچنا پڑا اور اب بڑی ہمت کر کے اپنی خاموشی توڑی ہے اور اپنے پیاروں اور مداحوں کے لیے کہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ میری خاموشی اور اسکرین سے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں کی جانب سے بھیجی جانے والی نیک تمناؤں کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ الکا نے مزید کہا کہ وہ اپنے مداحوں اور نوجوان ساتھیوں اونچی آواز میں موسیقی سننے اور ہیڈ فونز کے بے جا استعمال کے بارے میں احتیاط کا مشورہ دیں گی۔ سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کے نتیجے میں آپ کے کان کا وہ اندرونی راستہ متاثر ہوتا ہے جو دماغ تک جاتا ہے، جس کے باعث آپ کی قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکن اسپیچ لینگویج ہیئرنگ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ کے مطابق قوت سماعت کو اس وقت نقصان پہنچتا ہے جب کان کا اندرونی حصہ کسی وجہ سے متاثر ہو۔ اس بیماری کے شکار افراد کو آہستہ آواز سننے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ اونچی آوازیں بھی اکثر دبی دبی اور دھیمی سی سنائی دیتی ہیں۔ یہ سماعت کو پہنچنے والے مستقل نقصان کی سب سے عام قسم ہے۔ اس کا دوا اور سرجری کے ذریعے علاج ممکن نہیں ہے اور اعلیٰ سماعت کا استعمال ہی واحد حل ہے۔ اس قسم کا بہرا پن بیماری موروثی بڑھتی ہوئی عمر، سر پر ضرب یا کوئی گہری چوٹ لگنا، کان کے اندرونی حصے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں ایک گلے کی ماہر اور ناک کان اور گلے کی ماہر ڈاکٹر نیتا گھاٹے کا کہنا تھا کہ اس کے لیے بہت سے پہلے ہمیں کان کی ساخت کو سمجھنا اور اس میں مسائل کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہوگا۔ کان کا بیرونی حصہ نالی اور پردے پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ درمیانی حصہ 3 ہڈیوں کی ایک زنجیر کی مانند ہوتا ہے۔ اندرونی کان میں بالوں کے خلیات اور ایسے سمعی اعصاب اور پٹھے ہوتے ہیں جو دماغ تک جاتے ہیں۔ جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ لہروں کی صورت میں کان کے پردے پر ایک تھرتھراہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور کان کے درمیانی حصے میں موجود ہڈیاں اس تھرتھراہٹ کو اندرونی کان تک پہنچاتی ہیں، جہاں یہ سگنلز میں تبدیل ہو کر دماغ تک پہنچتے ہیں اور اس طرح ہم آواز سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نیتا کا کہنا تھا کہ جب کان کے اندرونی خلیات یا اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے بہرے پن کو سینسو نیورل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نیتا کہتی ہیں کہ اس بہرے پن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات یہ بہرا پن جنیاتی ہوتا ہے، جبکہ انفیکشن کی صورت میں بھی سماعت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر وائرل انفیکشن کی بعض اوقات اس قسم کے اچانک بہرے پن کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حمل کے دوران اگر ماں کو ہائی بلڈ پریشر یا خسرہ اور چکن پاکس ہو جائے یا پھر پیدائش کے دوران پیچیدگیوں کی وجہ سے بھی نوزائیدہ بچے بہرے پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ افراد جو بہت شور والی جگہوں پر کام کرتے ہیں ان کی قوت سماعت کا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ سماعت کے اعصاب کمزور پڑ سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی بہرا پن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نیتا کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی ساختہ عوامل کی وجہ سے بھی قوت سماعت کا نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس میں شور اور اونچی آواز میں گانا سننا بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل ایئر فون استعمال کرنے سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ جب آپ چلتی ٹرین یا بس یا گلی میں چلتے ہوئے ایئر فون لگاتے ہیں تو پہلے ہی چاروں طرف شور ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ چیزوں کو اور بھی زور سے سنتے ہیں۔ یہ سننے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر نیتا کہتی ہیں کہ ہم اکثر جب ہمارا ایک کان ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہمارا دوسرا کان ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی سماعت میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسے نظر انداز نہ کریں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سماعت کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نیتا کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اور ارد و گرد کے لوگوں کی قوت سماعت میں کمی کے علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر گھر کا کوئی فرد مسلسل ٹی وی اونچی آواز میں چلا رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ان کو سننے میں مشکل تو پیش نہیں آ رہی ہے۔ قوت سماعت میں کمی کی ایک اور علامت یہ متاثرہ شخص کو آواز تو آتی ہے لیکن وہ الفاظ صحیح سے سمجھ نہیں پاتے۔
ایسے شخص کو مسلسل انجن کی گنگناہٹ یا کسی چیز کے پیسے جانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر نیتا گارڈ کا کہنا ہے کہ علاج صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر بیماری کی بروقت تشخیص ہو سکے۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔